اصل میں آج کل اپنی تحریروں کو میں یوٹیوب کی نظر کرتا ہوں @ASI565 بارش ہوئی ہے تو برفانی گولوں کا بھی ذکر ہو جائے. کرتے کرتے آتش بازی آتش آتش کہتے کہتے کہیں آتش ہی نہ لگے. ایسی کیسی دنیا ہے آتش والوں کی جو بجھائے نہ بجھے جو جلائے نہ جلے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا. نام کیا پتا خاندان کا پوچھا تو اس نے تمام جواب دیے مگر ہر چیز کے ساتھ آگ یعنی نار کا مفہوم تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ اپنے گھر کی خبر لو. وہ گیا تو مکان کو آگ لگی ہوئی تھی. کب کبھی سی آ گئی جب ذہن میں خیال آیا تم نے جو اتنی دنوں سے آتش کی رٹ لگائی ہوئی ہے. میرے دل بینا نے سوالیہ انداز میں حرکت کی. اس سے پہلے کہ حرکت قلب کو کچھ ہو جاتا ہم نے واپس بچنے کی تیاری کر لی مگر پھر ایک شعر یاد آ گیا. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے. مہتاب رائے تبان کا شعر ہے. وہ حاجی اجمل مرحوم جو مسجد کے امام ہم سب بچوں کے پسندیدہ حضرت مولوی اجمل مرحوم ان کے بنائے ہوئے برف کے گولے خوشبودار مہکدار ٹھنڈا ٹھار وہ ایک سائیکل پر لگائے ہوئے ڈبے میں مختلف رنگ برنگ کے شربت بوتلوں میں محفوظ کرتے چینی کا شیرہ مختلف قسم کے شربتوں سندل روح افزا بنفشہ اور دیگر ٹھنڈے تازگی لیے ہوئے مہکتے ہوئے برف کے گولے پر ڈال کر خریدتے اور کھاتے. نہ گلا خراب ہوتا نہ بیماری ہوتی سینے کو ٹھنڈ پڑ جاتی سینے میں ٹھنڈ پائی. گولیاں دی اگ نے اور پھر زمانے کی کروٹ اسکول ٹائم کالج ٹائم گاؤں آنا تو خصوصاً ان کے برف کے گولے کھانا. مگر ایک دفعہ پتہ چلا وہ سفر عدم کو سدھار گئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں ٹھنڈا خوشبودار محل عطا فرمائے جس میں غلمان آپ خورے لیے ہوئے تابع داروں کی طرح جام لٹائیں گولوں کی طرح اور سلامن ہو آمین. بنیادی طور پر انسان بحیثیت کے لیے بنایا گیا ہے پھر وہ نکلوایا گیا یہ نکالا گیا. لوگ کہتے سزا دی گئی نکلنا خلد سے سنتے آئے تھے آدم کا بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. پھر جہاں برف گرتی ہے وہاں بھی گئے. کہتے ہیں برف کی تاثیر گرم ہوتی ہے. ویسے ٹھنڈی ٹھنڈی برف کھانے سے تو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے مگر برف ایک دوسرے کو مارنے سے گرمی کا احساس. میٹھی ٹھنڈی لڑائی میں برف سے رگڑائی ستھرائی. وہ یہ کیا ہو گیا زمانے کو برف پہ بھی لڑائی. یہ برف میری یہ برف تیری یہ برف ہماری. اور پھر گلیشیئرز اور ان کا گرمی شمس سے پگھلنا اور پانی ڈیم بارش ایک سائیکل ہے. سائیکل چلانے والے نہیں ہیں یہ میڈیکل کی ٹرم ہے. یہ سائیکل ہے وشیس سائیکل جو اس دنیا کو رواں رکھے ہوئے چاہے حیات چاہے ممات ہو. پھر کبھی تفصیلاً اس سائیکل پہ بات ہوگی جب بھی کبھی ملاقات ہوگی. برسات ہوگی چکا چوند رات ہوگی. اس نقش پا کے سجدے نے کیا 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 ذلیل میں کوچہ رکیب میں بھی سر کے بل گیا مومن خواہ مومن. اگر غیر اللہ کو ہی سجدے کرنے ہیں تو ضلالت ہے اور اس پر ضلالت ہے رضالت ہے. آپ کیا سجدوں برف کے گولوں برفانی ہواؤں یخ بسا فضاؤں گلیشیئر بارش کا ذکر کرنے لگ بیٹھے. دل بینا نے ڈانٹا تو کہ میں تصور میں بھی نہ لاؤں اس بہشت کو جو میرے جد امجد کا مسکن طور پھر ہوگا. ذہن کا سکون نہ لوں آپ سے تو رضوان ہی اچھے. ایک سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. یہ اقبال کے شکوے کے جواب میں رضوان کہتا ہے ہو جائے پھر مکالمہ رضوان سے. نہیں کہاں میں خاکی کہاں وہ نوری آسی اور رضوان کے بیچ کئی سال کی دوری.
مگر تم اپنے آپ کو سب سے پہلے خاکی تو بناؤ گے بعد بنے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. ایک فلم میں اداکار رنگیلا مٹی میں پاسے پلسیٹیاں مار رہا ہوتا ہے اور مزاحیہ اداکاری کرتے ہوئے اوپر والا شعر بھی پڑھتا ہے اپنے آپ کو دانا سمجھ کر. فلم کا نام بتائیں گے آپ؟